بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کل بھی کہہ رہا تھا جی، اور آج پھر دوبارہ میں اس پہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، اور وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن، جو میری انفارمیشن ہے، جو میری انٹیل ہے، اس کے مطابق کئی ممالک کے ساتھ ایم او یوز جو ہے پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں. اب آپ کا یہاں سوال شروع ہو سکتا ہے یا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ جی ایم او یوز تے بڑے سائن ہو جاندے نے، ایگریمنٹ کدوں بڑھن گے؟ تو میں آپ کو اس سے آگے ایک سٹیپ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فی الحال جو میری نالج میں چیزیں ہیں اس کے مطابق کچھ ایم او یوز جو ہیں وہ ایگریمنٹس میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں when it comes to like سعودی عربیہ. کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جتنے ایم او یوز سائن ہوئے تھے ان میں سے کچھ ایم او یوز جو ہیں ایگریمنٹ میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں یا ایگریمنٹس میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. تو وچ از اے گڈ سائن. ٹھیک ہے، وہ کیسے ان کو میچیور کیا جائے گا، کیسے جناب یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، اس کے بعد کیسے اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہوں گے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اکانومی کا، لیکن دین اگین میں اکنالج کر رہا ہوں اس چیز کو، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اکانومی کا، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے، جب چیزیں میچیور ہوتی ہیں، جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس میں کچھ وقت ضرور درکار ہوتا ہے، اس کے بعد جناب آ کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ شروع ہوتے ہیں. امیڈیٹلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نہیں ہوتے. نمبر 1. نمبر 2، میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پی آئی اے ایک ہمارا بہت اثاثہ ہے، اور اس میں ٹھیک ہے، اس میں ہمیں بہت سی لیکیجز ہوتی رہی ہیں، بہت سی مس مینجمنٹ ہوتی رہی ہے، بہت سے پرابلمز کھڑے ہوتے رہے ہیں اس میں، بہت سے ایشوز کھڑے ہوتے رہے اس میں، اور اس کو کسی نے بھی نہیں چھوڑا. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس نے اس کو نہیں چھوڑا اور وہاں پہ اس کو مس مینج کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پرابلمز بھی ہیں، اس کے اندر ایشوز بھی ہیں، اس کے اندر بیگیجز بھی ہیں. مطلب بیگیج لے کے چلنا پڑے گا، اور اس پہ جناب کوشش کی جاتی رہی کہ جناب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پرائیویٹائز کر دیا جائے. اچھی آفرز ملی، نیو ورلڈ سٹی سے بھی بڑی اچھی آفر ملی انہیں، لیکن کچھ چیزیں آڑے آ گئی. بیہائنڈ دا سین کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھی کہ شاید کسی کو فیور کرنی چاہ رہی تھی حکومت. کیا واقعی فیور کرنا چاہ رہی تھی یا انتظار کر رہی تھی کہ یہ روٹس جو ہیں پی آئی اے کے پاس جو روٹس ہیں بہت اچھے روٹس ہیں، اور کیا اس چیز کا انتظار کر رہی تھی یا واقعی کسی اور کو فیور کرنا چاہ رہی تھی، اور یا چاہ رہی تھی کہ پیچھے بیٹھ کے کچھ لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے کنسورشیم بنا لے اور اس کنسورشیم کے ساتھ آ کے دوبارہ سے یہاں پہ انوالو کرے، پھر دوبارہ سے یہاں پہ اس کو شروع کی جائے پرائیویٹائزیشن کا ایک پروسیس. یہ کیا چیز تھی، کیا ہو رہا تھا بیہائنڈ دا سین، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ ہم نے اکثر اوقات یہاں پہ بات کی ہے، اور کئی مرتبہ بات کی، کئی سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ پاکستان سٹیل مل، یہ قومی خزانے کے اندر میں یہ کہہ دوں اگر کہ لیکیجز ہیں، فائنینشیل لیکیجز ہیں یہ، اور جس کی وجہ سے جو قومی خزانہ ہے اس کے اوپر برڈن اتنا پڑتا رہا ہے، چاہے ریلوے ہو، سٹیل مل ہو، تو وہ اتنا برڈن بن چکا ہے کہ وہ ایک ایشو بن چکا ہے. اس کو بار بار اس کی نشاندہی بھی آئی ایم ایف ہو یا باہر کی جتنی ڈونر یا لینڈنگ ایجنسیز ہیں وقتاً فوقتاً ضرور کہتی رہی ہیں یہ بات کہ جناب ان کو آپ ایڈریس کریں، ان چیزوں کو، ان کو جناب پرائیویٹائز کریں. ہاں اس کا بھی ایک پروسیس ہے، تھرو اوے پرائسز پہ آپ نہیں کر سکتے ان کو پرائیویٹائز، چاہے سٹیل مل ہو چاہے ریلویز ہو، ان کے لیے بھی ایک پروسیس ہے، ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اس سے آگے تھوڑا سا مزید چلنا چاہوں گا، دیکھنا یہ چاہوں گا کہ جناب اس وقت سٹاک ایکسچینج کی اگر بات کی جائے تو اٹس لائک ریکارڈز توڑ دیے سٹاک ایکسچینج. کیا واقعی یہ جو گورنمنٹ کی یہاں پہ جناب جو انیشیٹوز ہیں، جو گورنمنٹ جو انیشیٹو لے رہی ہے اس کی طرف یہ جناب کانفیڈنس شو کر رہا ہے انویسٹر، یا کچھ اور ہے، there is something else going on. اور وہ اگر if there is something else going on تو what exactly is going on، اور یہ کیا کنٹینیو رہ سکے گی سارا چیزیں، یعنی کہ سٹاک ایکسچینج جو ریکارڈ بریک کر کے جناب بالکل جناب یہاں پہ واہ ہو رہی ہے پوری دنیا میں سٹاک ایکسچینج کی، پاکستان سٹاک ایکسچینج کی، یہ اس پہ قائم رہ سکے گی. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جناب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور ایک اسٹیٹک پوزیشن نہیں رہ سکتی سٹاک ایکسچینج کی، بٹ دین اگین پھر بھی کوئی ایسی پوزیشن بن سکتی ہے جس میں جناب یہ پتہ چلے یا یہ کہا جائے کہ جناب ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہنکی ڈوری ان دا ڈیز ٹو کم. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، رولر کوسٹر کی طرح چلتا ہے جناب سٹاک ایکسچینج کا کام، لیکن دین اگین اتنا برے حالات نہ ہوں جتنے
لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور اس بار تو اٹس لائک اے پازیٹیو سائن, اور بہت اچھے ریکارڈز بنائے ہیں اسٹاک ایکسچینج نے. اور میں دوبارہ کوشچن اپنا ریپیٹ کروں گا کہ یہ واقعی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ گورنمنٹ کے اوپر اعتماد تھا جس کی وجہ سے ہوا ہی, یا کچھ اور بات تھی؟ اکانومی کا ایکسپرٹ میں نے جیسے پہلے کہا میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ اے اکنامک ایکسپرٹ, اور نہ میں بننے کی کوشش کروں گا جیسے عام لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مجھے آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ اکانومی. نو, آئی ڈونٹ نو نتھنگ اباؤٹ اکانومی. آئی ول بی ویری آنیسٹ وتھ یو. مفتاح اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہی از دا اتھارٹی اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو ورک آؤٹ تھنگس, اور کرائسس میں بھی ان کے پاس سولوشنز ہوتے ہیں. کرٹیسائز تو ہر کوئی کر سکتا ہے, کرٹیسزم تو ہر کوئی کر لیتا ہے, اور نشاندہی بھی پرابلمس کی کر لیتا ہے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ایک ایسے شخص ہیں, ایسی شخصیت ہے جو اکثر اوقات شو ہو یا شو کے علاوہ بھی وہ ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایک کلیئرٹی کے ساتھ, ان کے کلیئرٹی ہے ان کے پاس, وہ بتا دیتے ہیں کہ جی اس چیز کا, اس پرابلم کا, اس کو فکس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. تو اسی لیے میں نے ان کو آج تکلیف دی ہے. مفتاح صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ویری کائنڈ آف یو جی فار جوائننگ می. بٹ ایز آئی سیڈ یو نو ہاؤ ٹو فکس تھنگس. آپ کی کلیئرٹی ہے آپ کے پاس, یو ہیو اے کلیئر مائنڈ, یو نو ہاؤ ٹو فکس دا تھنگس جو ایشوز ہیں ان کو. سو اگر میں اس وقت کی شروع کروں اگر اکانومی کے حساب سے بات, اور اس میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس کو obviously 3 pronged اسٹریٹجی ہوتی ہے, 3 pronged اسٹریٹجی کو لے کے آگے چلا جاتا ہے. سو اگر میں 3 pronged اسٹریٹجی کو بیچ سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے فکس کر سکتے ہیں, تو what would be your answer? دیکھیے مبشر بھائی, ہماری اکانومی ہے نا, بہت بڑی اکانومی ہے, 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں. ہم لوگ کبھی کبھار ایک آدھ اینیکڈوٹل اگزامپل سے لے کر اپنی دلیل کرتے ہیں. اب مطلب پورے پاکستان میں ہزاروں دکانیں کھلتی ہیں سالوں میں, کوئی 1 2 4 دکانیں 50 دکانیں ایسی ہوں گی جو بہت اچھا بزنس کرتی ہیں. تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ یار دیکھو فلاں دودھ والے کی کتنی مال بک رہا ہے, یا فلاں آدمی نے بلڈنگ بیچی ہے, دیکھو کتنی 2 دن کے اندر پوری بکنگ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یہ آپ دکھا سکتے ہیں. اسی طرح آپ 2 4 دکانیں دکھا سکتے ہیں جو بہت بزنس جن کا خراب ہو گیا, یا کچھ لوگوں کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے, جس کا بھی کاروبار جس چیز کا بھی کر رہے ہوں. تو لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, بری ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ کہنا تو آئی تھنک کہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی ہے, افراط زر پاکستان میں کم ہو گیا ہے, انفلیشن کم ہو گیا ہے. اس انفلیشن کی کمی ہونے کی وجہ جو ہے وہ بڑی وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی پرائسز کم ہو گئی ہیں, LNG کی پرائسز کم ہو گئی ہیں, یوریا کی پرائس کم ہو گئی ہے, DAP کی پرائس کم ہو گئی ہے. یہ ایک چیز ہے, DAP اور یوریا فارمرز یوز کرتے ہیں جس کو حکومت بھی امپورٹ کرتی ہے. تو ان چیزوں کی قیمت کم ہونے سے ہمارا امپورٹ بل کم ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ ہم 25 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں تیل کا ایوریج بل سے. تو اگر وہ تیل کی قیمت جو انٹرنیشنل اگر $90 کی ہو جاتی ہے, $100 کی ہو جاتی ہے, تو یہ 25 بلین سے بڑھ کے ہمارا بل ہو جائے گا 35 بلین. ٹھیک ہے. لیکن آج کیونکہ وہ $70 کی ہو گئی ہے تو 25 بلین سے کم ہو کر 20 بلین پہ آ گیا, تو آپ کے $5 بلین ادھر بچ گئے. اسی طرح تھوڑا سا LNG میں بچ گیا, تھوڑا سا آپ کو یوریا میں بچ گیا, تھوڑا سا دوسرے ٹیکسٹائلز میں بچ گیا, پلاسٹکس میں بچ گیا, تو آپ کو 5 7 8 بلین 10 بلین کی چھوٹ مل گئی ہے امپورٹ پہ, یا رعایت مل گئی ہے امپورٹ پہ. تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اچھا ہو گیا, اور آپ کے کرنسی کے اوپر پریشر ختم ہو گیا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم کر دیا, اب شرح سود 22 سے آج 15 پہ ہے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دسمبر میں شاید 12 پہ آ جائے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ سرمایہ کاری کی طرف جا سکتے ہیں, اور جس کو آپ ٹرکل ڈاؤن کہہ رہے تھے کہ پھر بہرحال کبھی نہ کبھی نوکریاں بڑھیں گی. کیونکہ اس وقت دوسری طرف جو مشکلات اگر آپ دیکھیں, یہ تو اچھی پازیٹیو باتیں تھی, مشکلات اگر آپ دیکھیں تو ہم ابھی بھی 2.5% سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو 30-35 لاکھ لوگ ہر سال لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ان لوگوں کو ایبزارب کرنے کے لیے معیشت 6% سے بڑھنی چاہیے, لیکن معیشت بڑھتی ہے 2-3% سے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں, یا اور لوگ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, تو ہماری غربت بہت بڑھ گئی ہے. تو آج 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہے. اسی طرح کیونکہ لوگ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں اور نوکریاں کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں, تو ریئل ویجز ڈپریس ہوئی ہیں. تو غریب آدمی آج سے
30 سال پہلے ایک جو شخص ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا یا چوکیدار کی نوکری کر رہا تھا اس کی زندگی آسان تھی بنسبت آج. کیا 10-12 سال 15 سال پہلے وہ اپنے 2-3 بچوں کی کفالت زیادہ آسانی سے کر سکتا تھا بنسبت آج. بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, گیس بڑی مہنگی ہو گئی ہے, اناج وغیرہ مہنگا ہو گیا ہے. تو دوسری طرف یہ مشکلات بھی ہیں. اب یہ یو کین چوز پک اینڈ چوز کہ یار آپ نے اچھی چیز چوز کرنی ہے, بری چیز چوز کرنی ہے, لیکن مشکلات بھی بہت ہیں, لیکن کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں آسان لفظوں میں, عام آدمی کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہی ہیز ٹو پٹ دا بریڈ on the table, right? At least 2 times a day. تو اگر میں یہ کہوں کہ in the days to come ایک عام آدمی جو ہے جس کی تنخواہ, چلے میں بجٹ بنا لیتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے فلوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 40-50 ہزار روپیہ مہینے کی ہے, کیا وہ 2 وقت کی روٹی 2 بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, بجلی کا بل, یوٹیلیٹیز کے بل جو ہے وہ دے کر پورا کر سکے گا in the days to come, یا اسی طرح سچویشن رہے گی؟ سر اس وقت تو ایسا کچھ لگ نہیں رہا کہ وہ کر سکے گا. اللہ کی کر سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت اتنی چل جائے کہ اس کی جس کی 40,000 روپے نوکری ہے, تنخواہ ہے, اس کے جو امپلائرز ہیں اس کو وہ 60,000 دینے پہ مجبور ہو جائیں یا 55,000 دینے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس کی تنخواہ ریئل ویجز بڑھ جائیں, انفلیشن ایڈجسٹڈ ویجز بڑھ جائیں, اور وہ اس لیے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے یا وہ اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہم اتنے بچے پیدا کر لیتے ہیں ماشاءاللہ, اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں, یہ خاص طور پہ لو اسکلڈ لیبر پہ, کیونکہ ہم زیادہ تر بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, زیادہ تر بچوں کو ہم کوئی ہنر نہیں دے سکتے, تو لو اسکلڈ لیبر پہ ہی جاتے ہیں کہ لو اسکلڈ کی تنخواہ جو ہے نا وہ بہت کم ہے پاکستان میں, اور وہ بڑھنے کا فل فور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جو میں حکومت کی اگر تنقید کی اجازت دیں مجھے آپ, تو میں یہ کہوں گا کہ گو کہ آج فسکل سچویشن اچھی ہو گئی ہے اور حکومت کو ایک سپیس مل گئی ہے, مگر یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 1 پیسے کا بھی کام نہیں کیا کوئی اصلاحات کی طرف جانے کے لیے. جو بیسک چیزیں ہیں ملک کے اندر, مثال کے طور پر آپ کو NFC کا ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ بجٹس کے اندر جو ہے وفاق جو ہے وہ اتنا ٹیکس نہ لے لوگوں سے. اس وقت تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس ہے, بزنس انڈیویجولز کے اوپر 50% اور کمپنیوں کے اوپر 60% ٹیکس ہے. اس وقت پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ بجلی مہنگی ہے اور سب سے زیادہ گیس مہنگی ہے. اگر آپ اس طرح کے ٹیکسز اور اس طرح کے بجلی اور گیس کے نرخ رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو باہر سے انویسٹمنٹ لانا بہت مشکل ہو جائے گا, یا شاید نہ ہی آ سکے. تو آپ جب تک کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اور شہباز شریف کی حکومت نے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا, کوئی قدم نہیں اٹھایا یہاں کے حالات ٹھیک کرنے پہ. اس وقت تو وہ اس چیز پہ خوش ہیں کہ تیل کی قیمت کم ہو گئی, لیکن قیمتیں کم ہوتی ہیں اور قیمتیں بڑھتی بھی ہیں. تیل کی قیمت آج 70 ہو گئی ہے, جب میں وزیر تھا 120 تھی, کل وہ واپس 90-100 اگر ہو جائے, اور ہو ہی جائے گی کبھی نہ کبھی, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت ان کے پاس یہ وقت تھا کہ اس وقت یہ کچھ ایسے اقدام کرتے, مثال کے طور پہ NFC ایوارڈ, مثال کے طور پر لوکل گورنمنٹ, مثال کے طور پر اسکول واؤچرز, کہ جہاں پہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے, کچھ صحت کا کام بھی کرتے, لوکل گورنمنٹس لے کر آتے, اور ٹیکس میں کچھ ریفارمز لاتے, کچھ کمی لاتے. اگر یہ سب چیزیں کر لیتے تو شاید ملک تھوڑا سا بہتر اور زیادہ اسٹیبل ہو جاتا, لیکن وہ پرابلم انہوں نے, وہ اپرچونٹی ضائع کری ہے انہوں نے. اچھا, واٹ اباؤٹ دا پولیٹیکل سچویشن؟ پولیٹیکل سچویشن جو ہے آپ نے اس پہ, اس کا بھی تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑتا ہوگا, اور جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے بائر, وہ بھی تو دیکھتا ہوگا, اس کو ساری آبزرو کرتا ہوگا, بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. اسپیشلی یہاں پہ ہمارے جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ایوری ڈے دے سینڈ رپورٹس بیک ہوم, اور وہ بتاتے ہیں کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن ان دا کنٹری. تو اس کا بھی تو امپیکٹ ہوتا ہوگا. سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی میٹر کرتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں مفتیٰ صاحب, میں واپس آتا ہوں, اور مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ اکانومی کے آپ نے بتا دیا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں, NFC ایوارڈ تھا, لوکل گورنمنٹس تھی, اور there were so many things that could have been done by the present government, لیکن وہ انیشیٹو ایز سچ ابھی لیک کر رہے ہیں, ابھی تک وہ انیشیٹو نہیں لیا گیا. تو باقی جو چیزیں ہیں پولیٹیکل سائڈ پہ اگر میں جاؤں تو وہاں پہ اگر میں دیکھوں تو وہ اس کو کیسے ہم مینج کر سکتے ہیں, یا اس کو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ یہاں پہ ایوری تھنگ از گون بی کام اینڈ وی ول بی سینڈنگ لائک پازیٹیو سگنلز اکراس. چھوٹی سی بریک کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی مفتاح اسماعیل صاحب, میں بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے آگے ایک سوال رکھ کے گیا تھا کہ جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے
اس کو ہم کہیں فکس کر سکتے ہیں, اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ٹربل شوٹر ہیں, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور ہوتا ہے. تو اگر ہم پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کو کسی طریقے سے کام کر سکیں, یہاں پہ تھوڑا سا اسموتھ چلنا شروع ہو جائیں چیزیں, از اٹ پاسبل, یا کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی؟ مبشر بھائی, سچی بات یہ ہے کہ سلوشن تو بہت سارے موجود ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور لیکن جب انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ سیاسی مسائل کو, تو وہ پھر اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں سلجھانا اس کو, اور یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں. دیکھیں, یہ نیو یارک ٹائمز میں فرنٹ پیج کی خبر تھی ہمارا اسلام آباد کا دھرنا. میں کیونکہ اس اخبار کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس لیے پتا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جرمنی کے, برطانیہ کے, فرانس کے, کینیڈا کے, چین کے, ان سب اخباروں میں, جاپان کے اخباروں میں یہ خبر آئی تھی, اور ان کے CNN, BBC وغیرہ پہ بھی خبر آئی تھی. تو سیاست کا معیشت پہ بالکل اثر پڑتا ہے, سیاست کا پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری پہ اثر پڑتا ہے. اور جیسے کہ دنیا بھر میں اگر ایک پاکستانی جا رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ادھر کیسے حالات ہیں, تو وہ بھی سوچتے ہیں, اس میں کیا شبہ ہے. اب کیا اس کا حل ہے؟ دیکھیں, حل اگر ہم اس ملک کو جمہوریت سمجھتے ہیں تو پھر حل کے اندر کہیں نہ کہیں عوام کی رائے موجود ہونی چاہیے. میں اور آپ بیٹھ کے صاحب ہم بڑے اچھے دوست ہوں, بڑی اچھی کوئی رات کو گفتگو کر لیں, لیکن حل ہم دونوں کے نکالنے کا نہیں ہے. حل جو بھی آپ بناتے ہیں, تجویز کرتے ہیں, اس کو عوام سے پوچھنا ہے. تو حل ایونچولی جو ہے نا اس جمود کا صرف الیکشن ہی ہیں, اور کوئی حل نہیں ہے. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یا تو پچھلے الیکشنز کے اندر جو عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں اس کو ٹرائبونل کے تھرو آپ جواب کرنے دیں, آپ وہ نہیں کرنے دے رہے. آپ نے ٹرائبونلز روکے ہوئے ہیں, اس پہ لڑائی کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز لگاؤ, اپنی مرضی کے ججز نہ لگاؤ, وغیرہ وغیرہ, بہت ساری لڑائیاں ہیں. تو یا تو ٹرائبونلز کے اندر سے وہ کیس چل رہا ہے, یا جیسے کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن بے ایمانی ہوئی تھی, تو ناصر الملک صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا, وہ کمیشن میں کہا بے ایمانی نہیں ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب کو بھی وکیل مل گیا تھا, انہوں نے بھی دلائل دیے تھے, سامنے والوں نے بھی دلائل دیے تھے, ایسا ٹرائبونل بنا لیں. وہ بھی نہیں ہوا. آپ نے ہر ٹرائبونل کے اوپر کیس انڈیویجول سیٹس کے جانے دے رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہے. تو پھر اگر آپ نے پچھلے الیکشنز کے ریزلٹس نہیں ماننے, اور میرے خیال سے اس وقت ایک پاکستان میں جو ہم منحاص القوم یہ بات سمجھتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں کہ الیکشن عمران خان صاحب جیتے تھے, مسلم لیگ والوں کا یہ جواب ہے کہ یار پھر 2018 میں کیا ہوا اور فلاں میں کیا ہوا, وہ ساری باتیں واٹ اباؤٹری ہوتی ہیں. تو فیکٹ ہے کہ یہ والا الیکشن عمران جیتے تھے. پچھلے والوں کو میں یہ بالکل میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ 2014 کا عمران خان صاحب کے دھرنے کی پشت پناہی کس نے کی تھی. مجھے یہ پتا ہے کہ RTS 18 کے شام میں الیکشن کی شام کو بند ہوئے تھے, لیکن یہ الیکشن عمران خان صاحب بڑا لمبا ڈسٹینس سے جیتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ رزلٹ بھی نہیں ماننا ہے اور اپنے آپ کو جمہوریت بھی کہنی ہے, تو پھر اگلے الیکشن میں چلے جاؤ. اگلے الیکشن فوراً نہیں کروا سکتے ہیں, 1 آدھ سال لگے گا, تو کوئی اور ایسی حکومت بنائیں جس کو عمران صاحب بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں, شہباز شریف صاحب بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں, بلاول بھٹو صاحب بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں, اور جو جن کا نام ہم نہیں لیتے وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں. تو ایسا کوئی وہ لے کر آ جائیے, کوئی انوار کاکڑ صاحب یا ایسے کوئی صاحب ہوں کہ جو 1-1.5 سال تک چلائیں, الیکشن کمیشن کے اندر نئے لوگ لے کر آئیں جن کے اوپر سب کو کانفیڈنس ہو, اور پھر الیکشن کروائیں. اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے 1-1.5 سال تک, تو یہ لڑائی چلتی رہے گی. تو بس یہ ہمارے نصیب ہیں پاکستان کے, اچھا کہ ہم آپس میں بیوقوفی کی باتوں پہ لڑائی کرتے ہیں. اوکے, آئی ہیو اے کوسچن ناؤ. دا کوسچن از, دیکھیں آپ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی حکومت لے کے آئیں جو کہ ٹھیک ہے 90 دن کے اندر نہیں, لیکن اس کا جو سپین ہے وہ اس کو اسٹریچ کر دیا جائے, اور وہ 1-1.5 سال بعد جا کے الیکشن کرایا جائے. اچھا, ناؤ دا کوسچن از کہ پہلی بات تو یہ کہ کاکڑ, تو اگر کاکڑ صاحب کا آپ نے نام لیا, کاکڑ صاحب کے نام پہ تو چلے پہلے بھی بہت سے کوسچن مارکس تھے, ایشوز تھے, وہ تو پرابلم بنی رہی. بٹ دین اگین ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, بٹ اس پرٹیکولر جو ایریا ہے, جو ٹائم سپین ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں گوئنگ فار دا الیکشن, اس سے پہلے والا, اس میں کیا یہ ممکن ہے کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جو زرداری صاحب کو بھی قبول ہو, جو جناب یہاں پہ نون لیگ کو بھی قبول ہو, عمران خان کو بھی قبول ہو, پنڈی والوں کو بھی قبول ہو, تو وہ ایسا بندہ کوئی یہ ہے جس کا نام کوئی آپ کے ذہن میں ہو, یا فار دیٹ میٹر اگر ہم 26ویں ترمیم کو سامنے رکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان تو واز پلئنگ آن آل دا سائڈس,
تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے بہت زور سے سارے لایا مفتاح بھائی، لیکن دا پوائنٹ از اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا دیا جائے 1.5 سال کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوتے پرائم منسٹر، تو اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی جماعت بھی تو ہے، آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ نہیں سر، میں ہماری جماعت کو نہیں، ہمارے لیڈر کو نہیں بنائیں گے ہم میری گزارش یہ ہے، بالکل شاہد عباسی کی طرف اگر آپ ہنٹ کر رہے ہیں تو وہ میں نہیں کہنا چاہتا. مولانا فضل الرحمان جو ہے، شاہد عباسی صاحب اسمبلی میں بھی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو مسلم لیگ سے بھی ان کے اچھے ریلیشنز ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی اچھے ریلیشنز ہیں، اب ان کے پی ٹی آئی سے بھی اچھے ریلیشن شپ ہیں، اور سب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، اور جو بہت ہی برا امینڈمنٹ تھا اس کو کم برا کر دیا ہے. برا تو اب بھی ہے لیکن کم برا کر دیا ہے، اور میرے خیال سے پنڈی بھی شاید یہ اپریشیٹ کرتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں، یہ ایک آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا لوگ تو چاہتے ہوں گے کہ عمران خان بن جائیں، مسلم لیگ والے لوگ چاہتے ہوں گے کہ نواز شریف بن جائیں، پیپلز پارٹی والے چاہتے ہوں گے کہ بھٹو صاحب بن جائیں، لیکن آپ نے کمپرومائز کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یار یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو وانٹ. بٹ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک صاحب ہیں کہ جن کی آج کریڈیبلٹی ہے، جن کی میرے خیال سے آرمی میں بھی کریڈیبلٹی ہے، آپ بات لے کے کر سکتے ہیں. لیکن میرا مقصد جو تھا وہ اس وقت جو ہے نا، وہ نام لینا کسی کا بڑا پری میچور ہے ٹو بی آنیسٹ. پہلے اس کانسیپٹ پہ، جو محمود خان اچکزئی نے بھی بات کی ہے، پہلے اس کانسیپٹ پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ یار ہم کو آگے بڑھنا ہے، اور دس از ناٹ رائٹ. یہ بات جو ہے نا مسلم لیگ والے اپنے بونڈز میں سمجھتے ہیں کہ یہ بےایمانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے یہ بات، ٹھیک ہے. اب اس کی آپ 1000 جسٹیفیکیشن لگا لیں، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. تو اس کے بعد پھر اب آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ مطلب تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. دیکھیے، پاکستان کی عوام کے خلاف پاکستان نہیں جا سکتا. ایسے ممالک ہیں یو اے ای کے اندر، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک امیر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، 70 سالوں سے، لیکن وہ اچھا چل رہا ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے، اور کسی کو کوئی ڈسکنٹینٹ نہیں ہے. سیریا کے اندر حافظ الاسد 40 سال تھے، اب بشار الاسد بھی 10 سال سے ہیں. ایجپٹ کے اندر 30-35 سال تک حسنی مبارک تھے، اس سے پہلے کافی عرصے تک وہ تھے انور سادات، پھر پہلے جمال عبد الناصر تھے. وہاں پہ پاکستان جو ہے نا، وہ 8-10 سال میں بہت زیادہ اینسی ہو جاتے ہیں. پاکستان کوئی ڈکٹیٹر نہیں ٹھہر سکتا اتنا عرصہ. تو 2-3 سال اور نکال لیں گے مسلم لیگ والے، لیکن مسلم لیگ کا تو صفایا ہو جائے گا، یہ مسلم لیگ جانتی ہے. تو ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ یار یہ دے دو. اور سب کے پاس اس وقت ایک صوبہ ہے. مسلم لیگ والے خوش ہیں، پنجاب بھی ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن پنجاب ان کے پاس ہے. پیپلز پارٹی والوں کو تو جائیداد میں سندھ ملا ہوا ہے، کے پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، تو چل جائے گا کام. اوکے. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے، تھوڑا سا اس سے آگے چلے، اگر ہم اس کو میچور کرنے پہ اگر ہم واقعی تھوڑی سی توجہ دیں الیکشنز کو، جو آپ یہاں پہ ٹاس کر رہے ہیں چیز، تو الیکشنز جو ہیں اس پہ بھی اگر اسی طریقے سے اگر الیکشنز کرائے جائیں جیسے کہ پہلے ہوتے آئے ہیں یا ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو بھی ہارے گا پھر وہ بھی ایک نیا کٹا کھول کے بیٹھ جائے گا، نہیں جی میں نہیں مانتا، یہ دھاندلی ہوئی ہے. اس کو آپ سارٹ آؤٹ کرنے میں پھر آپ بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن میں چلے جائیں گے، ڈیمیج کنٹرول کرتے رہیں گے. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، 2008 میں کسی نے نہیں کہا کہ بےایمانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ضرور روتے ہیں، لیکن 2008 میں جب پیپلز پارٹی جیتی تھی تو کسی نے نہیں کہا کہ بےایمانی ہوئی ہے. مسلم لیگ کی حکومت بن گئی پنجاب میں، پیپلز پارٹی کے وفاق میں اور سندھ میں، اور کام چلتا رہا. 2013 میں جب مسلم لیگ جیتی ہے تو کسی بھی ذی شعور صاحب نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بےایمانی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کے خود جہانگیر ترین کہہ چکے کہ یار یہ تو ہماری تو بندے دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آتے تھے. وہ عمران خان صاحب کو دھرنا کروایا تھا مولانا صاحب کے، وہ طاہر القادری سے مل کر، یہ لوگوں نے، یہ سب کو پتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کے وہ میڈیا کو ہم پریشر کر سکتے ہیں اور چیزیں کروا سکتے ہیں، لیکن یہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے، یہ سب کو پتا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں جیتے تھے، اور وہ بات ہو گئی تھی. 2018 کے اندر مسلم لیگ نے کہا کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ زیادتی ہوئی ہے، بڑی باتیں ہوئی، لیکن یہاں پہ ٹی وی پہ آپ نے بین کروا دیا کہ نہیں، آپ دھاندلی کا ورڈ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ باجوہ صاحب نے کروا دیا تھا کہ دھاندلی کا ورڈ، فیض صاحب نے، کہ دھاندلی کا ورڈ بھی آپ ٹی وی پہ یوز نہیں کر سکتے تھے. اور اس میں بھی بےایمانی ہوئی تھی 19-20 کی، لیکن 2010-24 کے اندر 19-20 کی بےایمانی نہیں ہوئی. دیکھیں بشیر بھائی، میں اور آپ پاکستانی ہیں، ہم جیسے الیکشن 70 سے دیکھتے آ رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ 18-20 19-20 کی تو ہم گنجائش دیتے ہیں حکومت کو، یہ 10-20 کی بےایمانی کری ہے انہوں نے. تو یہ جب پرائم منسٹر اپنی سیٹ نہیں جیتا ہو تو بڑا جھٹکا آ جاتا ہے. تو یہ مسئلہ ادھر ہو گیا ہے.
تو اب یہ سسٹین نہیں ہو رہا، اور پھر کوئی کام بھی تو نہیں کر رہے نا. میں کہہ رہا ہوں اگر بیٹھے ہی ہو آپ تو کوئی اور لا کے آپ خود لا کے بٹھایا تو کام تو کر لو یار، کوئی ریفارمز تو کر لو. کس بات سے ڈر رہے ہو؟ کھولو این ایف سی ایوارڈ کا کمیشن بناؤ، این ایف سی کو دیکھو. آپ نے آئی ایم ایف سے دیکھیں کیا کیا وعدے کرا تھا. آئی ایم ایف سے کہا تھا ہم پینشن ریفارمز کریں گے، نہیں کیا. آئی ایم ایف سے کہا تھا ہم وزارتیں ڈیوالو کریں گے، نہیں کیا. آئی ایم ایف سے کہا تھا ہم کچھ اخراجات صوبوں کو دے دیں گے، نہیں کر سکے. آئی ایم ایف سے کہا تھا ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے، نہیں لگایا. آئی ایم ایف سے کہا تھا ہم دکانداروں پر ٹیکس لگائیں گے، نہیں لگایا. آئی ایم ایف سے کہا تھا ہم جتنا ٹیکس جمع کریں گے اتنا نہیں کیا. یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کو اگر آپ ایک آئی ایم ایف سے کہا تھا پرائیویٹائزیشن کریں گے، پی آئی اے کو چھوڑ دیں. پی آئی اے تو ان کو کرنی نہیں تھی. ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی بجلی کی یا ایک جنریشن کمپنی کا اخبار میں اشتہار بھی نہیں دیا ہے. اخبار میں اشتہار دینے کے بعد 460 دن لگتے ہیں. انہوں نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا، صرف اپنی کرسی بچانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور وہ بھی اچھی طرح سے نہیں کر سکتے یہ لوگ. تو مجھے ذرا تھوڑا سا کلیئرٹی دیجیے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر پی آئی اے کی بات کریں ہم تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ باہر کچھ لوگوں کے کچھ انٹرسٹ تھے، باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی فیملیز کے انٹرسٹ تھے. پولیٹیشین جو یہاں پہ کوریڈورز آف پاور میں ان کی فیملیز باہر بیٹھی ہیں ان کا انٹرسٹ تھا. وہ کوئی کنسورشیم بنا کے دے وانٹ ٹو گو فار اٹ اور واٹ؟ سر ایک دم دماغ سے بات یہ نکال لیجئے کہ کسی کا پی آئی اے میں کوئی انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. پی آئی اے جو ہے وہ بالکل قوم کا اثاثہ نہیں ہے. یہ وہ قوم کے اوپر ایک ظلم ہے جس کے اوپر ہم 100 ارب روپیہ نقصان کرتے ہیں، جس سے ہم پتہ نہیں کتنے لاکھوں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ دے رہے ہیں. نہ وہ ٹکٹ سستی دیتے ہیں، نہ ان کی سروس اچھی ہے، نہ ان کی سیفٹی اچھی ہے. یہ 7,700 امپلائیز پرماننٹ کو ہم نے رکھا ہوا ہے، اور ان کو بیچاروں کو بھی اتنی اچھی تنخواہ نہیں دیتے، ان کو بھی کم تنخواہ دیتے ہیں. یہ تو صرف مطلب یہ تو ایک چوری اور بیوقوفی کا اور انفیشنسی کا اور انفیکٹونیس کا ادارہ ہے. جس طرح پاکستان ریلویز ہے، 110 ارب روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں، صرف 2 کروڑ 93 لاکھ سفر کرتے ہیں لوگ اس میں. تو یہ تو نقصان کی، یہ تو ہم نے اپنے سر پہ ایسے بلیاں باندھی ہوئی ہیں. یہ تو بال اینڈ چینز ہیں، یہ پاکستان کے کوئی اثاثے نہیں ہیں. اس کو پی آئی اے کو لینے کے لیے کوئی لائن میں نہیں لگا ہوا پی آئی اے کو. اور یہ کوئی ایسی فیملیاں سیاسی طاقتور نہیں ہوتی ہیں جو کہ فیملیاں لے کے پی آئی اے لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تو ایک دم بھول جائے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فری مارکیٹ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ میاں نواز شریف ہیں، ان کو وہ فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں. میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نہیں کرتے. تو میاں صاحب خود تو نہیں کرتے تھے جب وزیر اعظم تھے، وہ ڈار صاحب کے حوالے انہوں نے چیزیں کرنی تھی. ڈار صاحب پرائیویٹائزیشن نہیں کرنے دیتے. محمد زبیر نے یہ بات کہی ہے کہ پچھلی ٹرم میں بھی 2012 سے 18 میں انہوں نے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کا خود رکوایا تھا، اور پی آئی اے میں جا کے انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا پی ٹی آئی سے کہ پی آئی اے میں ہم انویسٹمنٹ لائیں گے کسی آدمی کا جو مائنورٹی شیک ہولڈر ہوگا، اور میجورٹی شیئر ہولڈنگ جو ہوگی وہ حکومت کے پاس رہے گی. تو ایسا کوئی آدمی نہیں ملا. اس کے فیصلے کے بعد سے 400 ارب روپے ہم نقصان کر چکے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی نہیں بلیو کرتے پرائیویٹائزیشن میں، اور ڈار صاحب بھی نہیں کرتے. یہ دونوں حضرات اگر انچارج ہوں گے، ایک وزیر اعظم اور ایک کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے ہیڈ، پرائیویٹائزیشن ایک پیسے کی نہیں ہوگی. سمپل ایز دیٹ. آپ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. یہ سوشلسٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں یا اسٹیٹسٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ اسٹیٹ کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فری انٹرپرائز ہونا چاہیے. وہ ڈفرینٹ سوچ ہے. اچھا اسٹاک مارکیٹ کی طرف ذرا تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ حکومت کے جو یہاں پہ ڈیسیژنز ہیں، یہ حکومت پہ اعتبار ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ اتنا یہاں پہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو سائنز ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت پازیٹیو سگنلز نظر آ رہے ہیں، یا دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن؟ نہیں، نتھنگ از گوئنگ آن. اگین کوئی اس میں کنسپریسی نہیں ہے. اچھا. دنیا بھر میں یا تو بہت مہنگی ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ، لیکن ہمارے خطے میں ہندوستان میں مثال کے طور پر جتنی کمپنی کماتی ہے اس کی 12 گنا زیادہ اس کی ویلیو لگتی ہے. ٹھیک. کہ اگر ایک کمپنی کی قیمت جو ہے وہ اس کی آمدن 100 کروڑ روپے ہے تو اس کی 1200 کروڑ روپے اس کی کمپنی کی مالیت ہونی چاہیے. اور اگر اس کے 100 کروڑ شیئر ہیں تو ہر شیئر 12 روپے کا ہونا چاہیے. پاکستان میں یہ صرف 4 گنا تھی، اور اب یہ بڑھنے کے بعد 5 سے 6 گنا ہوئی ہے. ٹھیک. تاریخی طور پہ ہم 7 گنا ہوتے ہیں. تو ہم ابھی بھی ادھر بہت جگہ ہے. اور دوسری جو طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ 22% تھا اور کوئی آدمی بینک میں پیسے رکھاتا تھا تو بینک اس کو 20% دیتا تھا. تو وہ 100 روپے بینک میں رکھواتا تھا، اس کو 20 روپے سود ملتا تھا، وہ اس پہ خوش تھا.
اب کیونکہ بینک بھی اس کو 10 روپے سے اوپر نہیں دے رہا تو وہ کوئی اور جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں پیسے لگاؤں. تو یہاں پہ اسٹاک میں آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے آپ کو ڈیویڈنڈ اس سے زیادہ مل جاتا ہے, تو آپ بولتے ہیں یار سود سے زیادہ ڈیویڈنڈ مل رہا ہے تو ڈیویڈنڈ میں پیسے لگا دیتا ہوں, اس میں اسٹاک بڑھ گیا تو اور بھی اچھا ہے. تو ابھی اسٹاک مارکیٹ میں تو گنجائش مجھے لگتی ہے. اور اگر ہماری حکومت اچھی ہوتی, اور میں تو اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, اگر ہماری گورننس کامیاب ہوتی, ہماری گورننس کے اصول اچھے ہوتے, یہ حکومت کے نہیں, میں اپنی پاکستانی گورننس کی بات کر رہا ہوں اوور دی ایئرس, تو آج ہماری مارکیٹ بھی 12 پہ ہوتی, تو اسٹاک مارکیٹ ہماری جو 1 لاکھ پہ پہنچی ہے وہ 3 لاکھ پہ ہوتی یا 2.25 لاکھ پہ ہوتی. تو اور وہاں پہ ہم ہونے چاہیے. لیکن ہمارا جو گورننس کا نظام ہے, جس حکمرانی کا ہمارا نظام ہے, وہ فیل ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہم پاکستانی بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے ہم پاکستانی لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے, ہم خواتین کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے, صحت نہیں دے سکتے, اور اسی لیے ہمارے قوم کا یہ حال ہے. اور جب تک ہم اس پورے نظام کو, بشیر بھائی, اس پورے نظام کو نہیں پھینک کے نکالیں گے اور نیا نظام نہیں اپنائیں گے, تو یہاں پہ ہم ای سی سی کھیلتے رہیں گے, کمیٹیاں کھیلتے رہیں گے, سمری کھیلتے رہیں گے, کام ایک پیسے کا نہیں ہوگا. تو ایک اور بات بتائیے گا مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 30 40 45 سال میں صرف اس پین کی بات کروں گا, اس میں کوششیں تو بہت کی گئیں, لیکن ایز سچ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, کبھی اچھا دور بھی آتا ہے, کبھی برا دور بھی آتا ہے, لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو ایز سچ کوئی اس میں سبسٹینشل بہتری نہیں آئی. سو ڈو یو تھنک کہ یہی نظام جو ہے, نظام سے مراد میری پولیٹیکل نظام کی بات کر رہا ہوں, پولیٹیشنز کی بات کروں, جو ساری یہاں پہ چلتے آ رہے ہیں پولیٹیشنز, ان کی بات کروں, کہ عام آدمی نے تو دیکھے نا, اس نے تو ڈیسیژن نہیں لینے, ڈیسیژن تو ان لوگوں نے لینے, دوز پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور, دے آر میکنگ دا ڈیسیژنز فرام دا لاسٹ لائک سو مینی ایئرس. تو اگر ان کے ڈیسیژن غلط ہے, اور ان کی وجہ سے, ان کے ڈیسیژن غلط لینے کی وجہ سے عوام جو ہے سفر کر رہی ہے, تو پھر کہاں پہ ہم غلط ہیں؟ وہ جو کنٹریز ہیں, اگر ہم مسلم ممالک کی بات کریں, کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کنگ شپس ہیں, جہاں پہ ایک سٹیبلٹی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک گوئنگ اسموتھ, اور نو بڈی از گوئنگ نو ویئر, اور جو بھی وہاں پہ پالیسیز چل رہی ہیں وہ اسٹیٹک ہوں گی. تو وہ بہتر ہے مسلم ممالک جس طرح سے چل رہے ہیں, یا ہم بہتر ہیں جو ڈیموکریسی کر رہے ہیں؟ تو ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی سر دیکھیں, 1990 میں ہم ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال, شری لنکا سب سے امیر ملک تھے, اپنے خطے میں سب سے امیر ملک تھے. جی ہاں. آج ہم نیپال کو چھوڑ کے سب سے غریب ملک ہیں. ٹھیک ہے. تو 30 سال کے اندر ہم تو بڑی پستگی کا شکار ہے نا, وہ بہت ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں, سبسٹینشلی آگے نکل گئے ہیں اب. تو ہم کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ 30 سال میں ہمارا نظام جو ہے وہ ایک دم ناقص ہو چکا ہے. اس صدی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کے سال تھوڑے سے بہتر تھے, اس کے بعد سے تو ہم ایک بڑی سیریس پستگی کا نظام ہے. اور مشرف صاحب کے بھی 7واں آخری 6 اور 7واں 2006 سے 2008 تو بہت تکلیف میں ہماری نکلی ہے, جب دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا اور بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہاں پہ بھی ہو گیا. تو چکر یہ ہے کہ اٹس ناٹ کہ کسی کی نیتیں خراب ہیں. یہ میاں نواز شریف, عمران خان, بنار بھٹو, نواز مشرف صاحب, سب نے کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں, سب محنت کرتے ہیں, لیکن اس نظام کے اندر رہ کر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آج پنجاب اگر ایک صوبہ, اگر ایک ملک ہوتا تو وہ 11واں ملک ہوتا, سب سے دنیا کا سب سے بڑا. لیکن وہ آپ نے ایک صوبہ رکھا ہے جس کے اندر اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک ایک بیوروکریٹ پورا ایجوکیشن چلاتا ہے. یار یہ کیسا نظام چلا رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں 36-37 برطانیہ نے ڈویژن بنائے تھے. ہم کو ڈویژنز کے اندر پاور ڈیوالو کرنی ہوگی, تعلیم کی, صحت کی, روڈ رستوں کی, پولیس کی, پانی کی فراہمی کی, کچرا اٹھانے کی. یہ کام وفاق کے یا خاص طور پہ صوبوں کے نہیں ہیں جدھر اجارہ داریاں ہو گئی ہیں خاندانوں کی, کہ پنجاب سے پچھلے 30 سال میں ایک شریف خاندان کے علاوہ کوئی اور خاندان نہیں ہے پورے 12 کروڑ لوگوں کے صوبے کے اندر کہ جو پنجاب کے اندر حکمرانی کے لائق ہو. مطلب شریفوں کے بعد ایک بزدار ہی ملتا ہے آپ کو, اور کوئی نہیں ملتا سندھ کے اندر. تو اللہ کا شکر ہے کہ زرداری خاندان مل گیا بھٹو خاندان کے ساتھ, ورنہ تو ایک ہی خاندان بھٹو خاندان ہی ہوتا. اب چلو زرداری خاندان ہے, وہ 2 ہی خاندان ہے پورے سندھ کے اندر, ریلی کوئی بھی نہیں ہے. 11 سال سے خان صاحب پی ٹی آئی میں حکومت کر رہے ہیں کے پی کے اندر. آپ علی امین گنڈا پور کو لگایا ہے, مطلب سیریسلی کے پی کے اندر میں آپ سچ بتائیے کہ دا بیسٹ پرسن ان کے پی علی امین گنڈا پور ٹو بی دا چیف منسٹر. یہ مریم صاحبہ کی, میری بہن کی پہلی نوکری ہے. پنجاب جتنے بڑے صوبے میں آپ کسی کو انٹرنشپ پہلی دیتے ہیں, آپ ان کو انٹرنشپ جو ہے وہ چیف منسٹرشپ کی ہے. یار یہ مذاق کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ.
مطلب آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور دنیا کے اندر کہیں لگنا چاہیے چیف منسٹر؟ مجھے بتائیے کہیں دنیا میں ہونا چاہیے چیف منسٹر؟ تو آپ مطلب میں کیا بولوں؟ آپ مفتیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیا بریوری کی وجہ سے لگائیے، اس کی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے لگائیے، یا اس کی تعلیم کی وجہ سے لگائیے؟ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں مفتیٰ صاحب کہ جو سارا نظام ہے دا وے دا کنٹری از بینگ گورنڈ، ٹھیک ہے، وہ نظام آبسلیٹ ہو گیا ہے اور وہ اس میں بالکل وہ زنگ آلود ہو گیا، لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اور جب تک اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، صوبے مزید بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں تاکہ وہ ایڈمنسٹر ہو سکیں، آپ یہاں پہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں صوبے وہی رہنے دیں. صحیح نہیں سر، میں یہ کلیئر کر دوں. صوبے وہی رہنے دیں، پھر یہ شروع ہو جائیں گے اس پہ ایک کنٹروورسی. صوبے وہی رہنے دیں، آپ ڈویژنس کو پاور تو دیں، ڈسٹرکٹس کو پاور تو دیں. پوری دنیا میں ڈسٹرکٹس کے لیول پہ اور ڈویژن کے لیول پہ یہ کام ہوتا ہے کہ جس کو کبھی لوگ کاؤنٹی بولتے ہیں، کبھی سٹیز بولتے ہیں. ہم صوبوں کے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. صوبے کے چیف منسٹر اگر سوئٹزرلینڈ چلے جاتی ہے تو اس موقع کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ چلے گئی ہیں سوئٹزرلینڈ. مطلب یہ کمال ہے یار. مطلب دس از دا لیول آف سیریسنس آف اے پولیٹیکل لیڈرز. بٹ یو ول ناٹ چینج دا سسٹم. یہ گاڑی جو ہے یہ چل نہیں رہی ہے، اس کا انجن سیز ہو گیا ہے. آپ بول رہے نہیں اس کے اندر مزید آئل ڈالو، مزید پیٹرول ڈالو. بھائی انجن سیز ہو گیا ہے، جب تک اس انجن کو نکال کے باہر نہیں پھینکو گے اور نیا انجن نہیں لے کے آؤ گے یہ گاڑی نہیں چلے گی. اور اس گاڑی کے اندر 25 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سے لاکھوں بچے آج رات کو بھوکا سوئیں گے کیونکہ آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. یہ لاکھوں بچے جو ہیں یہ اسٹنٹڈ ہیں اور ویسٹڈ ہیں کیونکہ آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. یہ لاکھوں بچے جو ہیں یہ اسکول نہیں جا سکتے. 2 کروڑ 65 لاکھ بچہ پاکستان میں اسکول کے باہر اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ غلط فیصلے کرتے ہیں، آپ لوگ چوری کرتے ہیں، آپ لوگ بےایمانی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کام نہیں آتا ہے. ٹھیک مفتیٰ صاحب، it's a pleasure to have you on my show. It's always a pleasure to have you on my show. In fact, I'm grateful you came up with like solutions. And as I said earlier, کہ آپ کو فکس کرنی آتی ہیں چیزیں and you are like you have a clarity in your mind کہ آپ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ اس کو فکس کر سکتے ہیں. But then again, initiative ایسا وہاں سے آنا چاہیے جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ انیشیٹو نہیں لیں گے اور اینڈ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، اور جس کی نشاندہی مفتیٰ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ دس واز دا ٹائم، دس از دا ٹائم رادر، جس میں جناب NFC ایوارڈس کو بھی جناب یہاں پہ فکس کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی جناب ٹیپ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے بھی ایک طریقہ کار ہے جس کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، اس سے بھی ثمرات آ سکتے ہیں. اور ایڈمنسٹریشن اور گورننس جو ہے اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. بٹ اٹس اے بگ بٹ ود a capital B. It's a but. یہاں پہ کوئی انیشیٹو ایسا لیا نہیں جا رہا، اور کیوں نہیں لیا جا رہا I fail to understand. Thank you very much for joining me today جی. انشاءاللہ کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. Till then رانا مبشر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.